نور نے صدمے بھری آواز میں اس سے پوچھا۔ سلار نے اس کے برے برے منہ بناتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ڈش کی طرف۔ اس کا نام ڈیڈ بوائلڈ میٹ ہے ود سالٹ، بلیک پیپر اینڈ اوریگانو۔ یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آج سے، بلکہ جب تک ہم یہاں مری میں ہیں تمہیں یہی سب کھانا ہے، کیونکہ سردی کی وجہ سے تم بہت جلد بیمار پڑ جاتی ہو۔ اس لیے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر تم بیمار ہو گئی تو اس بیماری سے لڑنے کے لیے تمہیں طاقت تو ہو۔ سلار نے تو مزے سے کہہ بھی دیا، مگر نور سے مزے سے بالکل بھی سنا نہیں گیا۔ سلار نے اس کے بول کو فل بھر دیا، پھر اپنا بھی بھرا اور اسے کھانا شروع کیا اور اسے بھی کھانے کا اشارہ کیا۔ نور تو منہ کھول کر اسے یہ عجیب و غریب ڈیڈ بوائلڈ میٹ کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو اس کی شکل سبحان اللہ، اور اوپر سے اس کا نام سن کر ہی خوف آنے لگتا۔ سلار نے جب اسے ساکت بیٹھتے ڈش کو گھورتے ہوئے دیکھا تو سارا قصہ فوراً سے سمجھ آ گیا، اور پھر اسے کڑے تیوروں سے وارن کیا۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ میری فیمس ڈش حرام سے ساری فنش کرو، یا پھر میرا نکاح کی رات تم سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤ۔ چوائس از یورز جانم۔ نور اس کے چہرے کو تعصب سے دیکھ رہی تھی جو اسے کھاتی اور کواں آپشن میں دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کی جگہ چوز کر کے کود جاؤ۔ اتنا اچھا نام کیوں رکھ لیا؟ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ ڈیڈ بوائلڈ میٹ! ہائے اللہ جی، کہیں مرا ہوا کتا تو نہیں؟ شکل بھی ویسی ہی ہے، خوفناک سی۔ اگر میں نے اسے کھا لیا تو کہیں میرے پیٹ میں ہی نہ بھونکنا شروع کر دے۔ نور کو سوچ کر ہی الٹی ہو رہی تھی۔ اب کیسے پوچھوں ان سے، کہیں سزا کے طور پر کچا کتا ہی نہ کھلا دیں، کم از کم یہ پکا ہوا تو ہے۔ اللہ جی، میں اسے بکرا سمجھ کے کھا رہی ہوں، اگر یہ سچ میں کتا نکلا تو سارا قصور انہی کا ہوگا، ان کو ہی سارا گناہ ملے۔ نور دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ سلار نے پھر اسے دیکھ کر اپنی ایک آئی برو چکائی، جیسے کہہ رہا ہو سنا یا اور اچھے سے سناؤں۔ نور نے ہڑبڑی میں جلدی جلدی سانس روک روک کے کھانا شروع کر دیا کہ دوسرے آپشن سے تو لاکھ گنا یہی بہتر ہے کہ وہ ڈیڈ بکرا ہی کھا لے۔ سلار اس کے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر سارا ختم کروانے کے بعد اسے روم میں جا کر کپڑے چینج کرنے کو بولا، کیونکہ ہڑبڑی میں کھاتے ہوئے اس نے اپنے سارے کپڑے خراب کر لیے تھے۔ نور نے بھی شکر ادا کیا اور جلدی سے اٹھ کر روم میں چلی گئی کہ مبادا کہیں وہ اب کچھ اور ڈیڈ ویڈ نہ کھلا دے۔ ہائے میزی، کیسی ہو یار؟ کیسا لگا تمہیں پاکستان؟ میزی اور میکائل اس وقت مری کے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے، جب میکائل نے میزی میں اس کی رائے جاننی چاہی۔ اور ابھی تو میں آئی ہوں یار، جب گھوموں پھروں گی تو پتہ چلے گا نا۔ ویسے جتنا یہاں آتے وقت دیکھا ہے بہت ہی زبردست لگا، میزی نے سچائی سے کہا۔ وہ سچ میں یہاں کی خوبصورتی سے مائل ہو چکی تھی۔ پاکستان اسے واقعی میں شاندار لگا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، پاکستان ہے بھی لاجواب۔ تو پھر بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ؟ ملکہ کو کوہ سار کی دوسری ملکہ سے ملاقات کروائیں؟ میکائل نے میزی کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ نو، میں اکیلے میں وزٹ کرنے کی عادی ہوں، ایسے مجھے مزہ نہیں آنا۔ میزی نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ میکائل نے دل ہی دل میں اسے 100 صلاتیں سنا ڈالی، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، تو ٹھیک ہے، تم انجوائے کرو، مگر یار کچھ ہمیں بھی تو مہمان نوازی نبھانے کا شرف حاصل کرنے دو پلیز۔ کیوں نہیں میکائل، ضرور، ویسے بھی میں یہاں فرسٹ ٹائم آئی ہوں، اس لیے تمہاری مدد ضرور لوں گی، اور ہم ملتے بھی رہیں گے، بٹ تم جانتے ہو میں اکیلے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ میزی نے اسے ٹالنا چاہا، وہ جلد جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے سیلی کو مل کر سرپرائز بھی کرنا تھا، مگر اس کا فون آف آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، فلائٹ کی وجہ سے کافی تھک چکی ہوں۔ نو جٹ لیگ، سو ایکسکیوز می۔ میزی سے ہاتھ سے بائے کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے میکائل ہاتھ ملتا رہ گیا۔ سیلی سے ملنے کی جلدی ہے، اس کو دیکھ لوں گا کیسے ملتا ہے تمہیں سیلی۔ سیلی کے نام کو ایسا چبایا کہ جیسے وہ خود سیلی ہو۔ اسے سیلی سے ویسے بھی بہت چڑ تھی، ہر بار وہ اس کے کام میں ٹانگ اڑا دیتا تھا۔
پیر پٹکتے ہوئے کافی غصے سے چلا گیا۔ میکی سنسان جگہ پہ بنے گھر میں اینی کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ اس کی محبت اینی اس کے پاس آ رہی ہے اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے گا اور کبھی نہیں جانے دے گا، کبھی نہیں۔ اب آ بھی جاؤ نا بیبی، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ میکی بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اچانک اس کے پیچھے کچھ کھٹ پٹ سنائی دی۔ میکی نے فوراً مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گیا۔ اس کے پیچھے وہ کھڑی تھی جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ سبز کانچ سی آنکھیں اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میکی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سامنے کھڑا وجود بالکل جم کے کھڑا تھا، جیسے کوئی بھی انسان نہیں، کوئی بت ہو۔ تم آ گئی میری جان، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے سر سے لے کر پیر تک دلچسپی سے تکتا اس سے بول رہا تھا، مگر وہ خاموش کھڑی اسے صرف سن رہی تھی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اینی، بہت زیادہ، بہت بہت زیادہ۔ آئی لو یو سو مچ۔ تمہاری آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ میکی اس کے سامنے کھڑا اور یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ میں تم سے نکاح کر لوں گا اینی، مگر ابھی کے لیے تو میری طلب پوری کر دو۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ ویسے بھی اینی بیبی، نکاح میں کیا ہوتا ہے، بس 3 بار قبول ہے ہی تو بولنا ہوتا ہے، تو لو وہ ابھی بول لیتے ہیں۔ میکی کو اینی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اینی کو میکی بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ چلو بن گئے ہم میاں بیوی، اب تو آ جاؤ میرے پاس۔ میکی نے اپنی باہیں کھول کر آنکھیں بند کیں اور اسے اپنے پاس آنے کو بولا، لیکن وہ سامنے ویسے ہی کھڑی رہی۔ جب وہ نہ آئی تو میکی نے اپنی آنکھیں کھولی اور اینی کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شرم آ رہی ہے نا؟ نیور مائنڈ، میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ اینی کی طرف بڑھا، جبکہ وہ گھبرا گئی۔ یا اللہ مدد کرو۔ نور کمرے میں آئی تو اس نے کپڑے نکالنے کے لیے کپ بورڈ کو کھولا تو حیرانی کے مارے اس کی آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ سالار اندر آیا تو نور کو پریشان کھڑے پایا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اس نے جیسے ساری کہانی سمجھتے ہوئے آرام سے کہا، میرے کپڑے آپ گھر ہی بھول آئے ہیں؟ یہاں تو سارے کے سارے آپ کے کپڑے ہیں۔ دیکھیں، یہ والا بھی دیکھیں۔ میں اب کیا پہنوں گی؟ نور اسے بچوں کی طرح ایک ایک ڈریس دکھاتے ہوئے جیسے بہت ہی اہم چیز بتا رہی تھی۔ پھر آخر میں ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر دوسرا سر پر مار کر افسوس کرنے لگی۔ نور اس وقت اسی ڈریس میں حجاب کو سٹولر کی طرح اوڑھے کھڑی سالار کو اور اپنا دیوانہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ سالار یکٹک اس کے نئے معصومانہ انداز کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ بھی رہا تھا کہ اور کتنے قاتل روپ اس چھوٹی سی پٹاخہ میں ہیں۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں گم تھا۔ نور نے اسے جب ایسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اسے لگا کہ سالار اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے اوپر ہنس رہا ہے۔ نور، بالکل بھی مت ایسا کرنے کا سوچنا۔ سالار نے جب اسے اپنی رونے کی تیاری پکڑتے ہوئے دیکھا تو سختی سے منع کیا۔ یہ ہیں نا کپڑے، اور کتنے کپڑے چاہیے تمہیں؟ اتنے ڈھیر سارے تو ہیں، کوئی بھی لو ان میں سے اپنی مرضی کا۔ سالار نے اتنے آرام سے بولا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ این تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ سالار کی بات سن کر نور منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ کے کپڑے ہیں، میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ اتنے بڑے اور کھلے ہیں یہ تو میں تو ان میں گم ہی ہو جاؤں گی۔ نور نے حیرانی سے پر لہجے میں اسے جیسے پتے کی بات سنائی۔ یہ کیا آپ کے لگائی ہوئی ہے؟ میں کون ہوں؟ این کا سالار۔ جیسے این کا سب کچھ اس کے وجود سمیت سالار کا ہے تو بالکل اسی طرح سالار کا بھی سب کچھ این کا ہی ہے۔ آئی سمجھ؟
चलो अब जल्दी से ये कपड़े पहन कर आओ, जाओ गो। सलार ने इसकी तरफ झुकते हुए बोझल गंभीर लहजे में इसे समझाया और फिर बहस ख़त्म करते हुए इसके हाथ में एक ड्रेस थमाया और वाशरूम की तरफ धकेल दिया। नूर हैरत का मुजस्समा बनी वाशरूम में खड़ी खुद को आईने में देखती तो कभी ड्रेस को। ये क्या बात हुई, ये कैसी मंतक है कि मैं इनके चखे पहन कर अब घूमूंगी। नूर वर्ता हैरत में डूबी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सलार सोफ़ा कम बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटा था। नूर आहिस्ता से हिचकिचाते हुए वाशरूम से बाहर आई। खटके की आवाज़ पर सलार ने आंखें खोलकर देखा तो वहीं साकत हो गया। नूर जो खुद को अनकम्फर्टेबल में फील कर रही थी, सलार के इस तरह के रिएक्शन पर और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। सलार पहले तो 5 मिनट तक इसे घूरता रहा, फिर ज़ब्त का टूटना था कि सलार का फलक शगाफ कहका नमूदार हुआ। हा 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 हा, ओ माई, हा हा हा। नूर सलार को इस तरह हंसते हुए देखकर पहले तो दम हो देखने लगी। वो हंसते हुए कितना अच्छा लगता है। नूर यकटिक इसे देख रही थी। होश तो तब आया जब सलार उठकर इसके मुकाबिल आया। नूर फिर से अपने खौल में सिमट गई। तुमने कपड़ों को पहना है या कपड़ों ने तुम्हें? सलार ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए इससे पूछा। क्या मतलब है आपका? नूर ने खफ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे से कहा। नूर ने सलार का सफ़ेद रंग का हाई नेक पहन रखा था, जिसका गला नूर के हिसाब से काफ़ी खुला था और इसमें से इसकी नाजुक सफ़ेद पतली सी सराहीदार गर्दन नज़र आ रही थी और हाई नेक इसके घुटनों तक आता था। इसके नीचे इसने ब्लैक रंग में सलार का ही ट्राउज़र पहना हुआ था। नूर ने इसके पांचे फोल्ड कर रखे थे। नूर के बाल बिखरी हालत में खुले हुए थे। हाई नेक के बाजू इतने लंबे थे कि फोल्ड करने के बावजूद छुप से रहे थे। बार बार वो अपने हाथ निकालती और वो फिर से छुप जाते। इस अजीब हालत में भी वो सलार को बहुत क्यूट लग रही थी। सलार ने जानबूझकर ऐसा किया था। वो ऐसा कुछ करना चाहता था कि जिससे ऐन की सोचों का दारोमदार सिर्फ सलार की ज़ात के गिर्द घूमता रहे। अजीब ही मंतक थी, मगर सलार के लिए हर चीज़ ही परफेक्ट थी जिससे ऐन इसके बारे में सोचे। ऐन को इसकी हंसी से अब तप चढ़ चुकी थी। अगर इतना ही मेरा सब कुछ आपका है तो फिर मेरे भी कपड़े पहने ना, फिर देखूंगी कैसे मेरा सब तुम्हारा और तुम्हारा सब मेरा है जैसे डायलॉग मारते हैं। नूर ये सब सिर्फ सोच ही सकी, कहने की जुर्रत कहाँ थी इसमें। नूर अपने ही ख्यालों में गुम थी। चूंकि तो तब जब सलार ने पीछे से इसके गिर्द हसार बांधा। नूर एकदम हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ाहट के चक्कर में आगे होने की बजाय बेसख्ता ही पीछे हुई। सलार जो आंखें मूंदे धीरे धीरे से खड़ा इसे महसूस कर रहा था कि इसके एकदम पीछे हटने से वो ऐन समेत पीछे की जानब बेड पर सीधा गिर गया। नूर तो इस अचानक पड़ने वाली अफताहत पर घबरा ही गई। इसके तो छक्के ही छूट गए। शर्म से इसके गाल लाल टमाटर हो चुके थे। दिल तो मानो कूद कर बाहर आने की कोशिशों में था। नूर ने झिझकते हुए उठने की कोशिश की, मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जितना वो उठने की कोशिश करती इतना ही ज़ोर से वो गिरती। सलार इसके लरज़ते वजूद को शिद्दत से महसूस कर रहा था, मगर इसकी बौखलाहट इसे ज़्यादा मज़ा दे रही थी कि इसकी हंसी छूट गई। इतना दम तुम में नहीं जो सलार शजायत का मजबूत हसार तोड़ सको जानम। सलार की गर्म सांसें इसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे वह और ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो रही थी। मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगाई हुई है तुमने? सलार इसकी बुखलाहट को एंजॉय करते हुए इसे और तंग कर रहा था। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, नूर ने मरी हुई आवाज़ में मिनमिनाते हुए इससे कहा। सलार ने इसे और तंग करना था, मगर फिर इस पर तरस आ गया और अपने हिसार से आज़ाद किया। चलो, लगता है तुमने बांग पी ली है और इसका नशा तुम पे हावी हो चुका है। न जाने मेरा नशा कब तुम पर हावी होगा। सलार ने उठते हुए बेचारगी से कहा, मगर नूर तो अपनी जान छूटने पे शुक्र करती हुई ब्लैंकेट सर तक ओढ़ते हुए फट से आंखें बंद कर ली। सलार जानता था कि इसने इसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर कुछ देर इसे देखने के बाद जब इसे लगा
کہ وہ سو چکی ہے تو اسے سر پر بوسہ دے کر اٹھا اور وائٹ کوٹ پہن کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب عین صبح سے پہلے بالکل بھی نہیں جاگے گی، تب تک وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس بھی آ جائے گا۔ سالار سیدھا پورچ میں گیا اور گاڑی نکال کر اس میں بیٹھا اور زن سے نکل گیا۔ اب وہ خوفناک وحشی سالار شجاعت تھا۔ عین کے سامنے والا سالار تو کہیں غائب ہو چکا تھا، یا شاید وہ تو صرف عین کے لیے ہی تھا، مگر باہر دوسروں کے لیے وہ وحشی درندہ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی ایک دم پیچھے ہٹی۔ میکی نے اس کے گریز کو ہچکچاہٹ سمجھا اور پھر مسکراتے ہوئے ایک ہی جست میں اس کے مقابل آ کر اسے اپنی گرفت میں کر لیا۔ میکی کی جان، کیوں اتنا شرما رہی ہو یار؟ پہلے ہی اتنا لیٹ آئی ہو، اوپر سے مجھے اور تڑپائے جا رہی ہو۔ اور ایک منٹ، یہ تم نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کیسا پردہ بیبی؟ ہٹاؤ اسے، مجھے اپنے دل نشین چہرے کا دیدار کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کا نقاب ہٹانے کے لیے آگے بڑھایا تو سامنے کھڑے وجود نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور نفی میں سر ہلایا جیسے اسے روکنا چاہا ہو، اور ساتھ ہی اسے دھکا دے کر خود کو اس کی گرفت سے نکالا۔ میکی 2 قدم پیچھے ہٹا، مگر پھر سنبھل کر دوبارہ اسے قابو کیا۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا اس پر۔ کیا چیز ہو تم؟ میں جتنی نرمی برت رہا ہوں تم اتنا ہی سر پر چڑھے جا رہی ہو۔ میکی آگ بگولا ہو کر اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کا حجاب اتار پھینکا۔ ایسا کرنے سے اس کے بال بکھر کر چہرے پر پھیل کر اسے چھپا گئے تھے۔ میکی کے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو سر پٹ بھاگی۔ میکی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ رباب جو نور کا گیٹ اپ لے کر اس کے پتے پر آئی تھی، اب مزید ضبط کھرتے ہوئے لرزتی ہوئی ٹانگوں سے وہاں سے بھاگی۔ آخر تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، چاہے کتنی بھی بولڈ کیوں نہ ہو۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت سب سے پیاری ہوتی ہے، اور جب وہی خطرے میں ہو تو دل موت کو ترجیح دیتا ہے۔ رباب جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، وہ کسی بھی صورت میکی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ نور کے دھوکے میں ہی اتنا غصہ کر رہا ہے، تو جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ رباب نے بے ساختہ جرجری لی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے دعا گو بھی تھی۔ میکی بھاگتے ہوئے اسے آوازیں دے کر ڈرا رہا تھا کہ وہ سامنے آ جائے، مگر وہ تھی کہ سامنے ہی نہیں آ رہی تھی۔ رباب نے جب میکی کی آواز قریب سے سنی، ایک طرف بنی جگہ پہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ اینی بیبی کہاں ہو آپ؟ اب بس آ جاؤ نا سامنے اور مت ترساؤ۔ اینی ہا 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 ہا۔ یار تم مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں زندہ کھا ہی جاؤں گا۔ چلو بس بہت ہو گیا، یہ لکا چھپی کا کھیل اور موڈ نہیں ہے میرا یہ اسٹوپڈ سی گیم کھیلنے کا۔ میکی باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی نظریں بھی گھماتا جا رہا تھا کہ اسے ایک جگہ کچھ رنگین نظر آیا۔ وہ شاید اینی کے کپڑے تھے۔ میکی کے لبوں پر شاطر مسکراہٹ چمکی۔ او تو یہاں ہے میری بیبی۔ میکی دل ہی دل میں بولتا ہوا دھیرے سے اس کی طرف بڑھا۔ رباب ڈری ہوئی بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف پلٹا۔ جیسے ہی میکی کو اینی کی جگہ رباب کا چہرہ دکھا تو وہ حیرانی سے ایک منٹ کے لیے تو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ رباب اسے دیکھ کر سفید پڑ چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیرت کے مارے اس کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ او تو دھوکہ دیا تم نے مجھے، میرے ساتھ چالاکی، میکی کے ساتھ فراڈ۔ اب تم مجھ سے کیسے بچو گی؟ اینی کو تو میں حاصل کر ہی لوں گا، مگر تمہیں میں اب کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ تیرا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تجھے کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا۔ میکی نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ رباب ہمت کر کے پھر سے اٹھی اور پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ مر جائے گی، مگر اس کے ہاتھ کسی قیمت نہیں لگے گی۔ رباب بھاگتی جا رہی تھی، اسے بس میکی سے میلوں دور رہنا تھا۔ رباب بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ منہ کے بل گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ رباب جو آنکھیں بند کیے کسی کی بازوؤں میں لٹکی ہوئی تھی کہ کسی مانوس آواز کے آنے پر اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی
اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر رباب بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک بار پھر اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ رباب تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے رباب؟ تم میں یہ سب کیسے؟ کیا تم ٹھیک تو ہو؟ برہان اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر سخت گھبرا گیا تھا۔ اوپر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لگی رباب کو دیکھا اور پھر ارد گرد کے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رباب! برہان اس کی حالت پہ پریشان اس پر چیخ پڑا۔ رباب میرا دل بند ہو جائے گا میری جان، پلیز کچھ تو بولو۔ رباب کو برہان کی بھیگی بھاری آواز سنائی دی، جیسے وہ بمشکل بولنے خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ اور رباب کی حالت ہی ایسی تھی، بنا دوپٹے کے بکھرے الجھے بال، اجڑی سی حالت، اس کا دل چیر رہی تھی۔ کیا کچھ اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ سختی سے تمام بری زہریلی سوچوں کو جھٹکے جا رہا تھا۔ برہان پلیز یہاں سے چلو، پلیز جلدی سے چلو پلیز۔ بے ربط الفاظوں سے رباب نے اٹکتے ہوئے سے التجا کی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی نڈر شرارتی رباب بالکل نہیں لگ رہی تھی برہان کو۔ حالات کے مد نظر برہان نے مزید کچھ بھی پوچھے اسے اپنے گھیرے میں لے کر گاڑی میں آ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر منہ پر ہاتھ پھیرتے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس سنسان علاقے سے نکل گیا۔ میکی رباب کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک کہاں غائب ہو گئی وہ کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی سفید کپڑوں میں عجیب سا آدمی کھڑا تھا۔ وہ اسے سرد لال آنکھوں سے گردن ٹیڑھی کیے اسے وحشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ایک شکاری اپنی شکاری کو دیکھتا ہے۔ سالار اپنے سامنے کھڑے بندے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس چہرے کو مسنہ کر ڈالے، اس کی آنکھیں باہر نکال دے، اس کی زبان چلنی کر دے، اور پھر اس نے ایسا کیا بھی۔ میکی اس کی خوفناک آنکھوں کو دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ تمہاری موت! سالار نے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ میزی کو بنا موقع دیے وہ اسے اندھا دھند لاتوں گونسوں اور سے مارے جا رہا تھا۔ میکی کو اپنا آپ اس کے آگے بہت معمولی لگ رہا تھا۔ اوپر سے وہ حیران پریشان سا یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کون جو اسے اتنی بری طرح مار رہا تھا۔ ہو کون تم؟ میکی نے اس سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اینی چاہیے تمہیں گالی؟ وہ میری ہے، صرف میری ہے، میری این ہے، وہ صرف میری جان ہے، وہ سالار کی این ہے، وہ اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی، میری، صرف میری۔ سالار اس کے کانوں میں پھنکارا۔ سالار نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے کچھ کانٹوں سے بھرا کوئی شے نکالی اور بنا کوئی موقع دیے اس کے چہرے پہ ایک ضرب لگائی۔ میکی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ سالار نے اس پر رکنے پر اکتفا نہیں کیا اور لگاتار اس کے چہرے پر ضربیں لگاتا رہا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، معافی دے دو۔ سالار نے اس کانٹے کو اس کے منہ کے اندر ڈال دیا اور بے دردی سے اس کے حلق میں انڈیلتے ہوئے کھینچا، جس سے اسے بہت شدید تکلیف ہوئی۔ اس کا حال ایسا تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو چیخ کر بھی نہیں بیان کر سکتا تھا۔ سالار نے ابھی بھی اسے نہیں بخشا، اسی کانٹے کو اس کی آنکھوں میں باری باری پیوست کیا۔ اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ فوارے کی طرح نکلتے خون نے اس کے کپڑوں کو بھی داغدار کر دیا تھا۔ سالار کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ میکی زمین پر لیٹا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تک مسنہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر اس کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد جب میکی تکلیف سے بے ہوش ہو گیا تو سالار اٹھا اور جانے سے پہلے اس کی ایک ایک انگلی کو پکڑ کر توڑ دیا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ سالار جب گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا واش روم گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ گھر کی پچھلی سائیڈ اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا گیا اور عین کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔
کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد سلار نے عین کا سر اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھ لیا اور سکون سے مطمئن چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ تو کچھ کر کے ہی نہ آیا ہو۔ برہان رباب کو لے کر اس جگہ سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ پریشانی سے اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ جو رباب کی ظاہری حالت نظر آ رہی ہے سچ اس کے برعکس ہو۔ رباب اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اسے کم ہی لگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ واپس جا کر شکرانے کے نفل ادا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ برہان سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ پر کار روک دی اور فوراً رباب کی طرف رخ کیا۔ رباب بھی گاڑی رکنے پر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رباب، سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک تو ہو؟ میرا مطلب تمہارے ساتھ کچھ بھی مینز کہ کچھ ایسا ویسا۔ برہان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن الفاظوں میں اس سے وہ بات پوچھے جو اسے کب سے آگ کی بٹی میں جھلسا رہی تھی۔ رباب اس کی بے ترتیب بات کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اسی لیے اب وہ گہری سانس لے کر اسے سب بتانا چاہتی تھی۔ برہان: ہاں رباب بتاؤ۔ دیکھو، گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ رباب کی آہستہ آواز میں پکار پر برہان نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے برہان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری آبرو کی حفاظت کی۔ رباب نے نم تشکرانہ آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے برہان کی جان واپس لوٹائی، جو رباب کی بکھری حالت اور بے طرح رونے سے حلق تک آ چکی تھی۔ ایک گہری سانس برہان نے خارج کی، جیسے نہ جانے اس کے سر سے کتنا منو بوجھ رباب نے اپنے الفاظوں سے سرکا دیا ہو۔ اب جب اسے تسلی ہو چکی تھی تو وہ پھر سے اپنے ازلی موڈ میں لوٹ آیا تھا اور تیکھی غصے سے بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اشارہ ایسا تھا کہ سب طوطے کی طرح لفظ یہ تک ساری رودات سنائی جائے۔ رباب نے بھی بنا دیر کیے اسے سب بتانا شروع کیا۔ اس نے اسے سب بتایا کہ کس طرح اس رات جب یہ پانچوں ریسٹورنٹ گئے تھے، پھر کیسے میکی نے اسے دھمکی دی اور پھر جب میکی نے اسے مری میں بھی آ کر اسے ڈرایا دھمکایا۔ رباب نے اپنا آپ بہت مشکل سے نارمل کیا تھا اور آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ نور کو تو وہ کسی صورت اس کے حوالے نہیں کرے گی، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، تو وہ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس وہ فوٹوز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے واپس لے۔ پھر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے نور کا گیٹ اپ کیا اور نکل گئی اس کے دیے ہوئے ڈریس پر۔ جب رباب وہاں پہنچی تو اندر جانے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھڑی کو ایک نظر دیکھا۔ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے ہی رباب نے ایک میسج برہان کو اور ایک میسج سلار کو کر دیا تھا۔ سلار کو تو اس نے سب سچ سچ بتا دیا تھا اور ساتھ ہی میکی کی فوٹو بھی بھیج دی تھی۔ سلار نے جب میسج پڑھا تو غصے سے اس کا دماغ بننا ہی گیا۔ کسی کی اتنی ہمت جو سلار شجاعت کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ برہان کو رباب نے میسج پر صرف ایڈریس سینڈ کیا تھا اور ٹائم بتا کر اسے پہنچنے کا کہا تھا۔ برہان پہلے تو حیران ہوا کہ رباب اس کو اتنی سنسان جگہ اتنی رات کو کیوں بلا رہی ہے، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے چلا گیا۔ مگر یہاں آ کر تو اس کے صحیح معنوں میں ہوش ہی اڑ گئے تھے اور بس پھر تم بالکل اینڈ پہ پاکستان کی کچھ سست پولیس والوں کی طرح نازل ہو گئے۔ آخر میں رباب نے ٹینشن کو دفع کرنے کے لیے بات کو مزاح کا روپ دے دیا، لیکن برہان اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم خود کیا سمجھتی کیا ہو؟ تم کہیں کی ٹارزن ہو کیا، یا کنگ فو ماسٹر ہو تم، یا کسی ریسلر کی اماں جان ہو تم، جو تم اس امید پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا اور تمہیں بچائے گا، تمہاری سو کال واہیات فلموں کی طرح۔ شٹ اپ یو بلڈی نہ ہو تو تمہیں اگر کسی ہینڈسم سارے پیارے ریسلر بندے سے میرا رشتہ بنانا ہی ہے تو گرل فرینڈ یا پھر وائف بھی تو کہہ سکتے ہو نا۔ یہ اماں جان کیا ہوتا ہے؟ الو کا پٹھا نہیں، شکر کا الو پٹھا نہ ہو تو
اور ہاں میری ایکٹنگ اور میری جان میری فلموں کو تو بالکل بھی مت گھسیٹنا، میں بول رہی ہوں، ورنہ رباب اکبر مرزا سے کوئی برا نہیں ہوگا، سمجھے؟ رباب جو مزے سے برہان کی اپنے لیے فکر کو اس کی غصے سے بری آواز میں انجوائے کر رہی تھی کہ اس کے کسی ریسلر کی اماں جان کا حوالہ دے کر تو پھلجڑی رباب کو کھڑا ڈالا تھا۔ اب وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی بے تحاشا روتی دھوتی رباب بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ تو شاید کوئی رباب کے روپ میں کوئی ہم شکل تھا۔ برہان منہ کھولے اس کی احمقانہ باتیں سن رہا تھا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، چلاؤ گاڑی، اب کیا ساری رات میرے حسین چہرے کا ہی دیدار کرتے رہو گے؟ کبھی حسین خوبصورت دوشیزہ نہیں دیکھی تم نے؟ رباب اب فل رباب اکبر مرزا والے روپ میں آ چکی تھی، اسی لیے اسے مزید نہ چھیڑتے ہوئے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر چابی گھمائی کہ اب اور کچھ بچا ہوا دماغ نہ ضائع ہو جائے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا رباب، میرا تو پھر 5-10% کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مگر تمہارا تو وہ بھی نہیں ہونا۔ اب برہان بیچارہ کیا بولتا، اس لیے بہت کچھ کی چاہ دل میں ہی رکھتے ہوئے خاموشی سے ایک بار پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بار بار کوشش کے باوجود بھی جب گاڑی نہ چلی تو چڑ کر گاڑی سے باہر نکل کر چیک کرنے لگا، اب اس کو کیا آفت پڑ گئی؟ او نو، گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ برہان نے زور سے بولتے ہوئے گاڑی کو رکھ کے ایک دی۔ آہا، مزہ ہی آ گیا، واؤ، راستے میں گاڑی خراب، ہیرو کا موڈ بھی خراب، اوپر سے طوفانی رات، اوہو کتنا مزہ آئے گا۔ رباب برہان کے تاثرات دیکھتے ہوئے اسے اور ڈرا رہی تھی، جبکہ برہان اسے اگنور کیے ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ کوئی مدد لے سکے۔ یہ علاقہ ہوٹل سے کافی دور تھا اور یہاں آس پاس گنے چنے ہی گھر نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سجے دجے گھر کے سامنے جا کر برہان نے گھنٹی بجائی۔ برہان نے سختی سے رباب کو گاڑی سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، مگر رباب بھی کیا کبھی برہان کی کسی بات کو مان سکتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اسی لیے چپکے چپکے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی ہے، نہیں مصیبت بن کر۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلنے پر ایک بزرگ باہر نکلے تھے۔ برہان نے سلامتی بھیج کر انہیں اپنی پرابلم بتائی اور مدد کے لیے درخواست کی، جبکہ بزرگ اس کے پیچھے کھڑی کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس لڑکی کو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ برہان جو اپنی ہی دھن میں لگا ہوا تھا، بزرگ کی غصیلی آواز سن کر چونک گیا۔ جی؟ بزرگ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو رباب کو کھڑا پا کر دل ہی دل میں اسے 100-200 سنا ڈالی۔ وہ بزرگ کی آنکھوں میں نظروں میں نظر آتے خدشے کو صحیح طرح سے سمجھ چکا تھا۔ اب تو اسے یہی دڑکا تھا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ بابا جی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں کون ہوں۔ میں وہ عورت ہوں جسے دیکھ کر اس دنیا کے بھیڑیے چیر پھاڑ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آج بھی ایک وحشی بھیڑیا اسی نیت سے میری طرف بڑھا تھا، مگر وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ایک فرشتہ بھیج کر۔ آخر میں رباب نے اپنی شاندار ایکٹنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے بزرگ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو بزرگ کو وہ فرشتہ اپنا آپ لگا اور وہ بھیڑیا سامنے کھڑا ہوا لڑکا، اور پھر وہ ہوا جو برہان کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ ان دونوں کو اندر لے جا کر برہان سے سختی سے ایسی تفتیش کی گئی کہ ایک پل کے لیے تو برہان خود کو واقعی میں کوئی بھیڑیا لگنے لگا۔ رباب اپنی ایکٹنگ کا آج سائیڈ ایفیکٹ دیکھ کر بوکھلا گئی کہ اس نے تو بابا جی کو شیشے میں اتارنے کے لیے کیا تھا، مگر یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ کام نکلوانے کے چکر میں برہان بیچارے کی تو ووٹ ہی لگ گئی۔ مگر پھر برہان کے ہونک زدہ تاثرات دیکھ کر رباب کو مزہ آنے لگا۔ بس اب ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس، یا تو میری بات مانو یا پھر سزا قبول کرو۔ برہان جب انہیں سمجھا کر تھک گیا تو بزرگ نے جذبات میں کچھ زیادہ ہی بہہ کر اپنا فیصلہ سنا ڈالا۔
لیکن خاموش، یا تو تمہیں اس مظلوم لڑکی سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہوگا یا پھر 200 کوڑے کھانے ہوں گے۔ اب برہان بیچارہ کیا کرتا، 200 کوڑے تو بالکل بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ نکاح ہی کر لے۔ نہیں نہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ برہان اس امید پر حامی بھری کہ شاید اب رباب کچھ بولے گی، مگر جب اسے الٹا مسکراتے ہوئے دیکھا تو اور ہی آگ لگ گئی۔ گھر میں ہی بابا جی نے خود اپنے بچوں کو گواہ قرار دے کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ رباب تو اس اچانک نکاح نہیں بلکہ اس اچانک فلمی ٹائپ نکاح پہ ہی انتہائی خوش تھی۔ چلو ہاجرہ، ان کو کھانا کھلاؤ اور سونے کا انتظام کرو۔ اس وقت تو کوئی میکینک نہیں ملے گا، صبح ہی کچھ کر سکیں گے۔ بابا جی تو اپنی زوجہ محترمہ کو آرڈر دے کر چلے بھی گئے سونے، مگر پیچھے برہان صاحب کی نیندیں حرام کر گئے۔